ایک مریض آ کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جلدی سے ٹھیک کر دیں، صبح مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہے، میں وہاں پہ کیسے سروائیو کروں گا؟ ناک صاف کرتا رہوں گا، گلا صاف کرتا رہوں گا، کھانستا رہوں گا، اور مجھے جانا ضروری ہے، آپ کچھ ایسا کر دیں کہ بس جلدی سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ایک مریض آ کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دوا ایسی دینا نزلہ جام نہ ہو جائے، پچھلی دفعہ نزلہ جام ہو گیا تھا، بڑی پریشانی ہو گئی تھی۔ ایک مریض کہتا ہے کہ آ کے ڈاکٹر صاحب مجھے انجیکشن لگا دیں، بس جلدی ٹھیک کر دیں۔ ایک آ کے کہتا ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے نزلے کی دوا لی تھی، ساری رات نہیں سو سکا، گھبراہٹ ہوتی رہی۔ ایک پوری فیملی آ گئی، نزلہ کھانسی زکام سب ناک صاف کر رہے ہیں، گلا خراب ہے، پوری فیملی ڈسٹرب، گھر سنبھالنے والا کوئی نہیں، سب کو بخار۔ اب ایسے میں کیا کیا جائے؟ وائرس ہے، وائرس کی وجہ سے نزلہ زکام کھانسی بخار یہ آ جاتا ہے، ہفتہ 10 دن پریشان کر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہفتہ 10 دن جو انتہائی پریشانی میں گزرتے ہیں، اس سے لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بلکہ بعض کا تھوڑا لمبا بھی چلا جاتا ہے، جس کی امیونٹی تھوڑی کمزور ہو، پتہ نہیں چلتا کہ یہ الرجی کا یا وائرل ہے، یہ نزلہ کھانسی وائرس کی وجہ سے یا الرجی کی وجہ سے۔ یہ تمام سوالوں کے جوابات، یہ تمام کنفیوژن، ابہام، یہی دور کرنے کی کوشش میں ہم آپ سے کچھ باتیں شیئر کر لیتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے شیئر کیا تھا آپ سے کہ کھانسی الرجی کی وجہ سے، پھر ہم نے آپ کو کھانسی کے بینیفٹ بھی بتائے تھے۔ تو نزلہ زکام کھانسی کو سمجھنے سے پہلے آپ وائرس کو بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ یہی تو آپ کی باڈی میں آتا ہے، تو تھوڑی سی معلومات آپ لے لیجئے وائرس کی۔ زیادہ تر 3 وائرس ہوتے ہیں، ایک رائنو وائرس، ایک ایڈینو وائرس، ایک انفلوئنزا وائرس۔ یہ 3 وائرس ہیں جو کہ زیادہ کامن ہے، کامن کولڈ اینڈ فلو میں۔ لگتے کب ہیں؟ ان کا ایک سیزن آتا ہے، سال میں 3 سے 4 مرتبہ یہ وائرس آ جاتے ہیں۔ بچے اس میں زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور جن کی قوت مدافعت کم ہو وہ نوجوان بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بوڑھوں کو بھی یہ زیادہ متاثر کرتا ہے، اور جو پہلے سے بیمار ہوں، جنہیں ڈائبٹیز ہو، شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ پیشنٹ ہو، دمے کے مریض ہو، COPD ہو، آرتھرائٹس کے ہو، کچھ ایسی دوا لے رہے ہوں جس سے کہ ان کی قوت مدافعت کم ہو رہی ہے، کورٹیسون، ڈیلٹا کورٹل، پریڈنیسولون، ان میڈیسن پر جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی یہ وائرس جلدی متاثر کر جاتے ہیں۔ تو ان 3 بدماشوں کے نام تو آپ نے سن لیے، ایڈینو، رائنو، انفلوئنزا۔ پچھلی دفعہ سب کا باپ آیا تھا کورونا، اس نے ٹھیک ٹھاک تباہی مچا دی تھی، لیکن حضرت انسان نے اسے بھی کنٹرول کر لیا۔ اب یہ جو انفلوئنزا وائرس ہے، ایڈینو وائرس ہے، یہ اپنی شیپ چینج کر کے آتے رہتے ہیں، کبھی اسٹرکچر میں چینج کر لیتے ہیں۔ اس لیے جو انفلوئنزا کا انجیکشن ہے، اس کی ویکسین، وہ ہر سال لگوانا پڑتی ہے آپ کو۔ ابھی چونکہ دسمبر چل رہا ہے، جنوری، فروری، اس میں یہ وائرس زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو اس کا انجیکشن ویکسین جو ہے وہ سپٹمبر اکتوبر میں لگوا لی جائے۔ تو انفلوئنزا کی ویکسین سپٹمبر اکتوبر میں لگوا لیں گے تو اس سے کافی بچت ہو جائے گی۔ خاص طور پہ وہ حضرات یہ ویکسین لگوا لیں جنہیں ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر، ہارٹ پیشنٹ ہیں، جو مستقل کچھ نہ کچھ دوا کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ وائرس جب لگ جاتا ہے تو اس کے سمٹم تو سب کو ہی معلوم ہے، ناک بند ہونا، نزلہ آنا، آنکھ سے پانی، کان میں گھس جاتا ہے، کان میں عجیب آوازیں آ رہی ہوتی ہے، سیٹیاں بج رہی ہیں، گلے میں خراش، سونے میں بلغم آ کے گلے میں پھنس رہا ہے، بار بار ناک صاف کر رہے ہیں، سر میں درد، جسم میں درد۔ دوا اس کی درد ہے پیراسیٹامول لے لیں، نزلہ زیادہ بہ رہا ہے اینٹی ہسٹامین لے لی، ناک بند ہے ناک کھولنے کے اسپرے لے لیے، ناک کھولنے کی میڈیسن لے لی۔ یہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ چلتے چلتے ہفتہ میں 10 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن پریشانی ان افراد کو ہو جاتی ہے جو بوڑھے ہیں، جو مختلف دوائیں استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ
ایک تو وہ ویسے دوا استعمال کر کے تھوڑا کمزور ہو جاتے ہیں، ایک عمر کا تقاضا ہوتا ہے اس سے تھوڑا کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب یہ وائرس آتا ہے تو انہیں زیادہ باڈی پین ہوتا ہے، گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اب ناک کھولنے کی دوا انہیں دیں، الرجی کی دوا دیں، درد کی دوا دیں، یہ انہیں مزید سائیڈ افیکٹ لے آتی ہے، گھبراہٹ بے چینی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں احتیاط زیادہ بہتر ہے۔ احتیاط میں ایک تو ہم نے بتا دیا تھا آپ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ویکسین لگوانی ہے، لیکن ایڈینو اور رائنو کی تو ویکسین ہی نہیں ہے۔ ایڈینو وائرس کی امریکہ کے فوجیوں میں لگائی جاتی ہے، اس کی کچھ ویب سائٹ پہ اطلاعات ہیں، لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمیں تو خود ہی مقابلہ کرنا ہے۔ دوسرا اس کی احتیاط یہ ہے کہ جو وائرس آتا ہے، پھیلتا ہے، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، تو اس کی سیم پریکاشنز، سیم پریونشن وہی ہے جو کورونا کی تھی، کیونکہ یہ وائرس بھی کورونا کے وائرس سے ملتا جلتا ہے۔ وہی ہاتھ دھو لیں، جسے ہو گیا ہے وہ کچھ نیکی کما لے کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو نہ ہو، وہ خود ماسک لگا لے، ہاتھ نہ ملائے کسی سے، بار بار ہاتھ دھو لے، خود اپنی چیزیں جو استعمال کیے وہ اپنے تک محدود رکھیں۔ کہتے کہ یار میرا گلاس، میرا تکیہ، ٹاول، پلو وغیرہ کوئی دوسرا استعمال نہ کرے، وہ وائرس اسے بھی لگ جائے گا۔ یہ وائرس مجھ تک ہی محدود رہنا چاہیے، تو میں انشاءاللہ اس سے سکسیسفل کامیاب ہو جاؤں گا، اور میری کوشش یہ ہے کہ یہ آپ کو بھی نہ لگے۔ تو یہ کوشش اسے ہی کرنی ہے جسے وائرس لگا ہوا ہے، ورنہ کسی کو وائرس اور گھر میں اس کی چیزیں اگر علیحدہ کر دی جائیں تو یہ کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے دل میں فیل ہوتا ہے کہ یار میری چیزیں علیحدہ کر دی، کیا مجھے چھوت کی بیماری ہے؟ چھوت کی بیماری کو تو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ کی وجہ سے اگر دوسرے اس وائرس سے بچ جاتے ہیں تو اچھا ہی ہے، برا تو نہیں ہے۔ اب جو لوگ جنہیں یہ وائرس نہیں ہے وہ ان دنوں میں وہی کام کر لیں، ماسک لگا لیں، جسے ہو گیا وہ بھی ماسک لگا لے، جسے نہیں ہے وہ بھی ماسک لگا لے، اور اپنے ہاتھوں کو چہرے تک نہ لے کے جائیں، کیونکہ جہاں جہاں نزلہ فلو کے وائرس والا ہاتھ لگائے گا وہاں وہ وائرس جاتا رہے گا۔ دروازوں کے ہینڈل ہیں، مسجد کی ٹوٹیاں ہیں، جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں پہ نیچے، تو ہر جگہ یہ جا کے وائرس پھیلاتا رہے گا، اور دوسرے جب وہاں جا کے ٹچ کریں گے تو انہیں بھی یہ وائرس لگتا رہے گا۔ تو وہ احتیاط کر لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ آپ اپنی احتیاط ساتھ کر لیں، جائے نماز اپنا ساتھ لے جائیں، وضو گھر سے کر کے چلے جائیں، تو کافی بچت ہو جائے گی۔ جو اسٹریسفل لائف گزارتے ہیں، کوئی ان کا ٹائم اسکیجول صحیح نہیں ہوتا، نہ کھانے کا، کب سو رہے، کب اٹھنا ہے، کب جاب پہ جانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، تو ایسے لائف اسٹائل والے زیادہ شکار ہو جاتے ہیں ان وائرس کا۔ کوئی ایکسرسائز کا ٹائم نہیں، کوئی اپنی صحت کا خیال نہیں، تو یہ حضرات زیادہ شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر آپ اپنے آپ کو ایک اچھے صحت مندانہ لائف اسٹائل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو کافی بچت ہونے کے چانسز ہیں۔ اب جب یہ وائرس لگ جاتا ہے تو اس کا ایک پورا سائیکل چلتا ہے، ناک بہے گا، پانی آئے گا، ناک بند بھی ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا سلسلہ شروع ہوگا کہ پھر یلو سیکریشن نکلے گی، وہ تمام وائرس، وہ تمام بیکٹیریا، وائٹ سیل، ان کا پورا ایک اسپوٹم بلکہ ناک کے ذریعے باہر نکلے گا، پھر گلا سے نکلے گا بلغم، اس طریقے سے پوری کلیئرنس ہوگی۔ اب کبھی بھی نزلے والا جو ہے اس کا ضروری نہیں کہ وہ نزلہ وہیں پہ ٹھیک ہو جائے، تو یہ سائیکل زیادہ تر چلتا ہے۔ اب جس کا وہ ناک بند ہو گیا، اس نے دوا لی اور اس کو وہ بلغم آ رہا ہے اور پیلا پیلا آ رہا ہے، تو کہے گا کہ یار ڈاکٹر کو میں نے کہا تھا کہ یار ایسی دوا نہیں دینا جس سے جام ہو جائے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ تو بھائی اس سائیکل وائرس کا ہی کمال ہے، اس میں دوا کا نہیں ہے۔ تو جیسی آپ کی قوت مدافعت ہوگی ویسا ہی آپ کے ساتھ وائرس سلوک کرے گا۔ بعضوں نے وائرس ہلکا سا ہوا، ان کی امیونٹی بہت اچھی ہے، 1-2 دن ناک صاف کیا اور اس کے بعد کلیئر۔ بعضوں نے زیادہ تکلیف دے دیتا ہے۔ اب نزلے کھانسی اس وائرس کی دوا میں زیادہ تر ہم دے دیتے اینٹی ہسٹامین، پیراسیٹامول، کف سیرپ۔ ان دواؤں میں غنودگی ہوتی ہے، نیند آتی ہے، ڈراؤزینس ہوتی ہے، دماغ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے اتنے چوکنا نہیں رہ سکتے،
کیونکہ پاکستان کی ڈرائیونگ میرا خیال ہے ہر جگہ کی، جو بھی تھرڈ ورلڈ والے پتہ نہیں کہاں سے موٹر سائیکل آ جائے، کہاں سے پیدل آ جائے، کہاں سے رکشہ آ جائے، کون سی گاڑی کہاں سے آ جائے کچھ نہیں پتہ، بالکل چوکنا ہو کے چلانا پڑتا ہے۔ تو ایک اس نزلہ کھانسی کی وجہ سے نیند ڈسٹرب، دوسرا ایسی دوا لے لی جس سے کہ آپ کو ڈراؤزینس ہو رہی ہے، دماغ اس طریقے سے کام نہیں کر رہا، تو اس میں پھر حادثات کے بھی زیادہ خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ دوا لے کر آفس چلے گئے، آفس میں ڈراؤزینس، بزنس میں ڈراؤزینس، دماغ صحیح طرح کام نہیں کر رہا، تو ایسے میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ڈاکٹر سے ریکویسٹ کر لیں یا میڈیکل اسٹور والے سے کہہ دیں کہ مجھے نزلہ کھانسی کی ایسی دوا دے دے جس میں غنودگی نہ ہو، تو وہ پھر ایسی اینٹی الرجی آپ کو دے دے۔ فیکزوفیناڈین اور ایبسٹین یہ 2 سالٹ ایسے ہیں جس میں کہ ڈراؤزینس نہیں ہوتی، باقی لوراٹیڈین، ڈیسلوراٹیڈین، سٹریزین، لیووسٹرازین ان میں ڈراؤزینس ہوتی ہے ٹیبلٹ میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کف سیرپ میں ڈراؤزینس ہوتی ہے، ہم یہ لے لیتے ہیں کلورفینرامین، تو اس میں بھی ڈراؤزینس ہوتی ہے۔ تو دوا لینے سلسلے میں تھوڑی سی احتیاط یہ کر لیں۔ واپس ہم سمرائز کرتے ہیں اپنے وائرل نزلہ کھانسی بخار کو، کیا آپ نے اسی طریقے سے بچنا جیسے کورونا میں بچے تھے، فاصلہ رکھیں ہاتھ کا چہرے سے، اور جب ہو جائے تو ہاتھ دھوتے رہیں، شیک ہینڈ نہ کریں، گھر میں اپنی چیزیں علیحدہ کر، دوسرے جو ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ کو چہرے تک بار بار نہ لے کے جائیں، ہاتھ دھوتے رہیں۔ ویکسین کروا لیں انفلوئنزا کی، کیونکہ اس میں انفلوئنزا زیادہ پریشان کرتا ہے، تو انفلوئنزا کی ویکسین اویلیبل۔ صحت مندانہ زندگی گزاریں، بالکل کھانے پینے میں ہر چیز میں احتیاط کریں، کھانے کا، سونے کا، ہر چیز کا ٹائم ٹیبل بنائیں، اس ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ چلیں، تو آپ صحت مند رہیں گے، کم سے کم وائرس آپ پہ اٹیک کرے گا۔ آج ہم نے آپ سے بات کی نزلہ کھانسی کی وہ وجوہات جو وائرل ہوتی ہیں، عام لفظوں میں سے کہتے ہیں وائرل کامن کولڈ اینڈ فلو۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں کچھ باتیں آ گئی ہوں گی۔ جلدی ٹھیک ہونا ہے، نزلہ جام نہیں ہونا، ناک بہنا ہے، ناک بند ہونا، غنودگی ہونا، اس تمام سلسلے کے ساتھ یہ ٹائم گزر جائے گا۔ احتیاط سے لائف گزاریے گا، انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے، اچھے رہیں گے۔ اچھی صحت اور نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ڈاکٹر ارشد، فیملی فزیشین۔ اللہ حافظ۔